اور منگتے رہو اللہ تعالیٰ دے کولوں اس دا فضل و کرم۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز نو خوب جانن والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بارگاہ دے وچ اور میری ذات دے کولوں میرے فضل دا سوال کیتا کرو، میرے کولوں منگیا کرو، میرے فضل و کرم دی التجا کیتا کرو۔ ہر انسان جڑا ہے جس وقت اس نوں کوئی چیز جڑی پہلے حاصل نہ ہوئے تے اس نوں اس دی طلب ہوئے تے مل جاوے تو وہ انہاں لفظاں دے نال اقرار کردا ہے اور آندا ہے اللہ دی ذات پاک دا بڑا فضل ہے میرے اتے۔ وہ دنیا ہوئے اور دنیا دی نعمتاں ہون، اولاد دی صورت وچ، مال دی صورت دے وچ، عزت و شہرت دی صورت دے وچ، صحت دی صورت دے وچ، جو بھی اس کی تسی تعبیر کرو گے وہ آکھتا ہے مینوں اللہ دی ذات پاک نے اپنے فضل دے نال نوازیا ہے۔ تو اس سوال دے اتے، اس منگن دے اتے کوئی پابندی نہیں بھی آ چیز اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ منگنی ہے یا نہیں منگنی۔ مالک کریم نے فرمایا کہ میرے کولوں میرے فضل دا سوال کیتا کرو۔ تو اہل اللہ نے جس انسان نو اپنی تخلیق دے مقصد دا پتہ ہے کہ اس جہان رنگ و بو دے وچ میں کس واسطے پیدا کیتا گیا ہاں اور میری تخلیق دا مقصد اور اس کی حکمت کی ہے، وہ یقینی طور دے اتے تمام اللہ دی ذات پاک دیاں نعمتاں دے وچوں جس نعمت نو ترجیح دے گا وہ ایمان ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے فضل و کرم کیتا ہے کہ مینوں اپنی ذات دی تصدیق عطا فرمائی سو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اور رسالت دی تصدیق نصیب فرمائی سو، اور سب تو فضل میرے مالک دا میرے تے اے وے کہ مینوں ایمان دی نعمت دے نال نوازیا ہے۔ جس وقت اس نے اس چیز دی تصدیق کر لی کہ ایمان سب نعمتاں تو وڈی نعمت ہے، تو پھر اس تو یہ سوال اس کے دل دے اندر پیدا ہویا کہ جس مقصد دے واسطے، حکمت دے واسطے مینوں پیدا کیتا گیا ہے وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں انساناں اور جناں نو تخلیق انہاں نو پیدا اس واسطے کیتا ہے کہ وہ میری عبادت کرن، اور عبادت دا مقصود جڑا فرمایا گیا ہے یعرفونی کہ وہ میرا مینوں پہچانن اور میرا عرفان حاصل کرن۔ تو پھر وہ انسان ہر وقت اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اے عرض نیاز کرتا ہے کہ یا اللہ پاک میرے دل نو اپنی پہچان نصیب فرما، میرے دل نو ہر ما سوا دی محبت تو پاک کر کے اپنی محبت دا نور عطا فرما۔ اور عبادت دا مقصود اس کا بھی یہی ہوندا ہے کہ یا اللہ پاک مینوں وہ سجدہ نصیب فرما کہ جیڑا سجدہ تیرے قرب دا باعث بن جاوے، کیونکہ مالک کریم نے فرمایا کہ واسجد واقترب، سجدہ کرتے قریب ہو جا۔ علامہ اقبال صاحب فرماندے نے نہ دانا می جہانوں آ جہاں را، کہ میں اس جہان دی التجا بھی نہیں کرتا کہ اس دے وچ نہ دانا می جہانوں آ جہاں را، اور نہ مینوں آخرت دا ہی پتہ ہے
مرائی بس کے دانم رمز جارا، میرے واسطے اتنا کافی ہے کہ میں روح دے بھیت نو جاننا بھی میری تخلیق کس واسطے ہے۔ سجودے دے کیا سوز و سرورش، میں نے وہ سجدہ دے کہ جس دے سوز اور سرور دے نال بوجدارم زمینوں آسمارا، کہ میں اپنی پیشانی نوں تیرے زمین اور تیرے دروازے دی خاک دے اتے رکھاں، تے اس سجدے دے نال صرف میں ہی لطف اندوز نہ ہواں، زمین و آسمان اس دے نال وجد آ جاوے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات دے کولو میرے فضل دا سوال کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے نو خوب جانن والا ہے۔ میں یرید حسد دنیا۔ اور دوسرے مقام تے مالک کریم نے ذکر فرمایا ہے تصریح کر کے کہ اے جڑی جان جن دے وچ تسی بیٹھے جے نا، اس دے وچ جو تسی کاروبار حیات کردے پئے جے، اللہ پاک نے اس نوں وائی دے نال تشبیہ دیتی ہے۔ تو فرمایا من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی عرصہ، کہ جڑا طلبگار ہے آخرت دی وائی دا، تو فرمایا نزد لہو فی عرصہ، اسی اپنے فضل و کرم دے نال اس دی وائی نو ودا دیواں گے۔ کہ اس نے ایک بی سٹیا ہے جیڑی دل دی زمین دے اتے اس دا وائی ہے، اور دل دی زمین دے اتے اس وائی دا جھاڑ مرتب ہوئے گا۔ تو فرمایا کہ جس انسان نے اس جہان دے وچ رہندیاں آیا اور وہ طلبگار ہے کہ آخرت دی وائی دا، تو اللہ پاک نے فرمایا اسی اپنے فضل و کرم دے نال اس دی وائی نو ودا دیواں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ دو چیزاں نے نا، ایک کہ دنیا ہے اور اس دیاں نعمتاں ہیں اور اس دیاں تمام ٹھاٹ باٹ ہے۔ تو یہ دنیا بہت حسین و جمیل ہے، لیکن اس کے نال اس کا نقص بھی موجود ہے کہ اتنے کوئی چیز بھی رہن والی نہیں، ہر چیز ایک وقت آندی ہے تے اس تو بعد ساڈیاں اکھاں دے سامنے وہ فنا ہوندی جاندی ہے۔ خود بندہ اپنے وجود اتے ہی غور و فکر کرے تو اس نوں پتہ لگ جائے گا کہ بچپن ہے، معصومیت ہے، شباب ہے، جوانی ہے، قوت و طاقت ہے، حسن ہے، رعنائی ہے، دلکشی ہے، بڑھاپا ہے۔ تو پھر جس وقت وہ بڑھاپے دی طرف جاندہ ہے تو وہ حسن جڑا شباب دا ہے وہ سارے دا سارا جڑا ہے وہ الٹ ہو جاندہ ہے۔ مالک کریم نے فرمایا من نعمر ننکس فی الخلق افلا یعقلون، کہ جس نوں اسی لمبی حیاتی کر دینے ہاں اس نوں اسی بناوٹ دے وچ پھر پٹھا کر دینے ہاں۔ تو اس دے اتے ہی انسان غور کرے تو اس نوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ دنیا دوجیاں تمام چیزاں نے وہ تو میرے نال متعلقہ ہیں، کھان ہے، پین ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن میرے اپنے وجود دے وچ ایک تغیر آندا پیا ہے، لمحہ بلمحہ ایک حالت نہیں۔ بچپن تو جوانی آئی، شباب آیا، پھر بڑھاپا آیا، بڑھاپے دے وچ پھر محتاجی آئی، اور وہ تمام جڑا حسن و رعنائی ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر بندہ غور کرتا ہے کہ میرے کو جو کچھ بھی موجود ہے بجائے میرے اپنے ان جو کوئی چیز بھی پائیدار نہیں ہے گی، کوئی چیز بھی پائیدار رہن والی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک فرما دینے کہ دنیا بڑی حسین و جمیل ہے، لیکن اس تو بہتر جڑی چیز ہے وہ آخرت ہے، کہ جڑا آخرت دا طلبگار ہے وہ آخرت دے وچ کی ہے، اس دے وچ ہمیشگی ہے،
اس دے وچ ہمیشگی ہے، اس دے وچ فنا نہیں آگی، اس دے وچ فنا نہیں آگی۔ لیکن پھر بھی یہ دوویں چیزاں جڑیاں نے مخلوق ہیں اور اللہ دی ذات پاک اس دا خالق ہے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے جس وقت اس نوں اللہ پاک سمجھ عطا کرتا ہے تو کرتا ہے کہ میں پھر اس چیز نوں، اس ذات نوں طلب کراں کہ جن دے وچ فنا نہیں بقا ہی بقا ہے، اور جو اس دے نال متعلق ہو جاتا ہے وہ بھی باقی ہو جاتا ہے، اس دے وچ بھی فنا ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شہید دی شہادت دا جڑا انعام ہے وہ اللہ پاک نے حیات ابدی قرار دیتا ہے، حیات ابدی قرار دیتا ہے۔ تو فرمایا من کانا یرید حصل آخرات، کہ جس انسان نوں طلبگار آخرت دی وحدہ، تو فرمایا نزد لہو فی عرصے ہی، اسی اپنے فضل و کرم دے نال اس دی وائی نو بڑھا دیواں گے، اور اس وائی اور اس کام دے واسطے جڑی سب تو ضروری چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ وہ کی ہے؟ اخلاص ہے، کہ ہر قدم آخرت دی وحدہ جڑا ہے وہ اخلاص دے اتے مبنی ہوئے، صرف خدا دی رضا دے واسطے ہوئے، صرف خدا دی رضا دے واسطے، خدا دی خوشنودی دے واسطے، اور اللہ دی ذات پاک دی ہر ادا دے اتے، ہر حکم دے اتے اپنے آپ نوں قربان کرن دا جذبہ موجود ہوئے۔ فرمایا ومن کانا یرید حسر دنیا نوتی منہا، اور جو انسان خواہش مند ہے صرف دنیا دی ہی وحدہ، تو اسی اس نوں دیواں گے اس دا حصہ، وما لہو فی الاخرات من نصیب، اور ان سے واسطے آخرت وچ کوئی حصہ نہیں ہے گا، کہ اگر وہ طلب کرے کہ جس جہان دے وچ میں ہون آیا ہاں مینوں تو کچھ بھی نہیں اتھوں ملیا۔ مالک کریم نے فرمایا تینوں میں دسیا سی کہ او سودا طلب کر میرے کولو جڑا ہمیشگی دا سودا ہے، تو ہمیشگی دی سودی دی بجائے فانی دے اتے اکتفا کیتا ہے، تے او فانی جڑی چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس واسطے ہن تیرا اس جہان دے وچ جڑا نواں جہان آیا ان دے وچ تیرا حصہ کوئی نہیں۔ اے سمجھتا نوں گل آ گئی۔ عارف روم نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ رب العزت دا پاک دروازہ ہے اور سائل ہجوم ہے، لام متناہی منگتے ہیں، اور ہر زمانے دے وچ اسی طرح ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اس چیز نوں سمجھ لیا ہے کہ مالک کریم دے دروازے دے اتے جس وقت ہر کوئی منگدا پیا ہے اور ہر کوئی اپنی خواہش دا سوال کردا پیا ہے اور ہر کسے نوں اس دی خواہش دے مطابق عطا کیتا جاندہ ہے، تو پھر فرمایا 100,000 خلق تشنا مستمند 100,000 از تمام جہاں دے می کنند 100,000 خلق تشنا مستمند، لکھاں انسان پیاسے اور حاجت مند، بہر حق از تما جادے میں کند، اللہ دی ذات پاک دے کولوں لالچ دے نال کوشش کردے ہیں، لالچ دے نال کوشش کردے نے، اور اس انسان نو ایمان دا نور جڑا ہے وہ اس گل دے اتے پختگی اس نو عطا کرتا ہے کہ اس دروازے دے اتے جا کے جس وقت تو سوال کریں گا تے اس پاک دروازے دے اتے کسے منگتے نو آکھیا نہیں جاندہ بے تو اگے آیا ہن مڑ آیا کھڑا ہے، مڑ آیا کھڑا۔ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔
جس ویلے سارے بت ٹوٹ گئے تو اس واسطے آکھیا کہ سارے تو چھڈ گئے نے پر خدا تو نہیں نہ چھڈدا، خدا تا نہیں چھڈدا۔ اور پھر وہ فرماندے نے کہ کلا خدا ہی نہیں چھڈدا، خدا دا رسول بھی نہیں چھڈدا، تو اور کوئی تیرا والی وارث نہیں ہے گا۔ تیرا وارث کون ہے؟ خدا اور خدا دا۔ کہ اے سال میں کثرت دے وچ اگر کوئی دروازہ خدا دا تو ویکھنا چاہنا ہے تو اس دی شکل بھی وہ کی شکل ہے خدا دے دروازے دی، تو دروازہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم دا تینوں نظر آوے گا۔ اور اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ فرماتے ہیں کہ جس لئے نور انہاں دا میدان قیامت چمکن لگ پوے گا اور وہ پورا ہنیرا دور ہو جاوے گا، تو پھر فرمایا تیری تصدیق دا کوئی فائدہ مننے دا نہیں، ہون من نہ کہ یؤمنون بالغیب فرمایا گیا ہے کہ وہ ایمان لے آندے نے کس دے اتے؟ غیب دے اتے، انڈٹھا ایمان لے آندے نے، بغیر ویکھیو ایمان لے آندے ہے۔ جی ہم من بہرے خدا وندے غفور میزنم بردر یہ جی میں حکایت پڑھنا پیا، یہ اس حکایت دا اینڈ ہے کہ جڑا بندہ صبح دے وقت اٹھ کے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ عبادت کرتا سی، تہجد پڑھدا سی، خدا دا ذکر کرتا سی، اور وہ پھر بندے اس نوں آکھیا وے تو شور پانا ہے، سانو بے آرام کرنا ہے، یہ وقت سکون دا ہے، یہ وقت آرام دا ہے، رات انعام واسطے بنی ہے، تو سانو پریشان کرنا ہے۔ تے تینوں انہاں میں نہیں پتا بھی ہر کام اپنے وقت تے ہوندا ہے، تو بے وقت ہے، کیوں تو رات نوں یہ سانو پریشان کرنا ہے؟ تو اس نے جواب دیتا سی، ان دے آخری یہ شعر دے، اس نے آکھا میں کائنات وچ نظر کیتی ہے تے میں ویکھیا ہے کہ ہر کوئی اس دی بارگاہ دے وچ منگتا ہے تے مانگدا پیا ہے۔ تو جس وقت میں ویکھیا بھی ساری جہان ان دے محتاج نے تے ہر شے اس دی محتاج ہے، ہر لحاظ نال، ہر وقت دے نال اس دی محتاج ہے، تو میں بھی پھر من از بہرے خدا بندے غفور، میں بھی بخشن والے خدا دے کولوں میں ظلم پر در امید شعور، اس سے امید نال میں اس دے دروازے دے اتے کہ کھڑاک پیا کرنا وا، کہ تاکہ میرا جڑا کھڑا کے وہ بھی سنیچ پہ بھی یہ منگتا کس واسطے آیا ہے۔ مولانا روم فرماندے ہیں گفت پیغمبر رکوع است و سجود، کہ رکوع اور سجود اور نماز دی حقیقت عبادت دی کی ہے، بر درے حق کوفتن حلقہ وجود، خدا دے دروازے دا کہ تیرا وجود کنڈا بن جاوے، وہ کنڈی کھڑکتی رہندی ہے نا، تو کھڑکتی رہندے نے، دروازہ کھڑکاندے نے تاکہ پتہ لگے کہ سائل باہر کھڑا ہے۔ تو فرماندے نے کہ عبادت دا مقصود یہ نہیں، عبادت دا مقصود ہے کہ اللہ پاک دے پاک دروازے دے تے تیرا وجود کنڈی بن جاوے، ہر ویلے کھڑکدا ہی رہے۔ جنوں فقیر فرماندے نے جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، کہ جیڑا شخص طلبگار آخرت دا وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، اور جد و جہد کرتا ہے اس تے پورے ہون دے واسطے، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال دے وچ کہ ایمان دی نور دے نال بھی منور ہوئے، فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو خوش نصیب ہے جنہ دی کوشش مقبول ہو گئی، اور انہاں دی کوشش کی ہوئے گی؟ مقبول ہو گئی۔ اگے فرمایا
کلن نمد ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ اسی ہر ایک دی امداد کرنے ہیں، انہاں دی بھی جڑے دنیا دے طالب نے اور انہاں دی بھی جڑے آخرت دے طالب نے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ دے رب دی بخشش دیتے کسے قسم دی پابندی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے دروازے تے کسے دے واسطے کوئی اللہ دی ذات پاک دی بخششاں جڑا ہے، فرمایا کہ میں ہر کسے نو اس دا حصہ عطا کرنا وا، اور اتنے نہیں پوچھا جاندہ کہ تو کی لے کے آیا، جو کسی نے منگیا اس نو عطا کیتا جاندہ ہے۔ تو فرمایا چلو جی، مشتری خواہی کیا مشتری خواہی کے زر بری بیز حق کے باشد دل مشتری۔ جناب فرما دے نے وہ جڑا فرمایا گیا ہے مالک کریم نے کہ جڑا دنیا دی واہی کردا ہے اس نو اسی اس دا حصہ عطا کرنے ہاں، اور جڑا طلبگار ہے آخرت دی واہی دا اسی اس دی واہی نو ودا دینے ہیں۔ اس دی تفصیل اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ خدا نے مومن دے مال اور اس دی جاناں نو خرید لیا ہے، کس دے بدلے؟ جنت دے بدلے دے وچ، سدا بہار باغاں دے بدلے دے وچ۔ اچھا، تو فرمایا کہ اگر تیرے کول کوئی چیز ہے تو انہوں بیچنا چاہنا ہے اور اس تے کولو پیسے کمانا چاہنا ہے، تو فرمایا مشتری خواہی کہ عزوہ زر بری، خریدار چاہتا ہے کہ تو چھے ویچ کے تو اندے کولو مال کماویں۔ جنیاں دکاناں جننے کاروبار نے نفع دی امید دے اتے کیتے جاندے نے کہ مینوں نفع ملے، مینوں نفع ملے۔ فرماندے نے بے حق ہے باشد ہے دل مشتری، کہ اللہ دی ذات پاک دے نالوں بہتر بھی کوئی خریدار ہے، کوئی خریدار ہے۔ تو مطلب کی ہے فرمایا کیا ہے جڑا کائنات جس دے وچ تو زندگی بسر پہ کرنا ہے، تینوں بھی اللہ پاک نے ہر چیز دے مال و متاع دے نال نوازیا ہے، جان دی صورت وچ، مال دی صورت وچ، اولاد دی صورت وچ، اور وہ طلبگار ہے، وہ فرماندہ ہے کہ جو کچھ میں تینوں عطا کیتا ہے، تیرے تے فضل و کرم کیتا ہے، یہ رائے گا نہیں جاوے گا، انہوں میں خریدن والا ہاں، میں اندہ خریدار ہوں، کہ خود ہی مال و زر دیتا اور خود ہی فرمایا کہ میں اس دا رومی فرماندے نے بے حق ہے باشد ہے دل مشتری، کہ اللہ دی ذات پاک تو بہتر بھی کوئی خریدار ہو سکتا ہے۔ جی میں خردہ زمانت انبانی بخس مید حد نور ضمیر مقتدی
خرد از مال تم بانے بخاص اسی اس چیز نوں سمجھنے ہاں کہ جس وقت بھی کوئی شے خریدی جاندی ہے تو خریدن والا یہ ویکھدا ہے کہ اندر چ نقص تو موجود نہیں، چاہے وہ حیوان ہون، چاہے وہ غلہ ہوئے، چاہے وہ کوئی چیز ہوئے، تو بندہ اس نوں ویکھدا ہے کہ میں فلانی چیز خریدنی ہے تو وہ پہلے آکھدا ہے کہ 2 نمبر تا نہیں، مال خریدے تو وہ آکھدا ہے اندر چ کوئی نقص تا نہیں، گھوڑا ہے تو اندر لتاں ٹھیک نے، صحیح چلدا ہے۔ اگر وہ دودھ والا جانور خریدتا ہے تو چو کے ویکھدا 3-4 ڈنگ پئی اندا کوئی تھن تا بند نہیں آگا، دھوکھا نہ ہوئے مینوں، دستے ہور نے کھندا ہور ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غلہ خریدے تو اس نوں ویکھدا ہے بھی کھادی ہوئی کنک تا نہیں، سسری تا نہیں ہے گی۔ تو فرماندے نے کہ میں خرد از مال تم بانے بخاص، کہ تیرے کولو جڑا وہ خریددا پیا مال سارا دا سارا ہی ناقص ہے، کہ یہ وہ سارا اگے بیان فرما دینے بھی وہ ناقص کیوں ہے؟ فرمایا کہ خریدہ ناقص پیا ہے، میں دیاد نور ضمیر مقتبس، او کہ تینوں روشنی حاصل کرنے والا دل دا نور عطا کردا ہے۔ تو کی دیتا ہے کہ تو اس دے کولو ناقص، ہر شے تیری ناقص ہے، اور اس نے تینوں کی عطا کیتا ہے؟ فرمایا تیرے دل دا نور عطا کیتا۔ دل دا جس انسان نو اللہ دی ذات پاک دی محبت دا ایک قطرہ نصیب ہویا ہے، اس محبت دا نور دا ایک قطرہ نصیب ہویا ہے، کائنات دیاں تمام چیزاں نو ہیچ سمجھدا ہے کہ کائنات دی کوئی چیز نہیں چاہیے مینوں اس نور دی ضرورت ہے جیڑا میرے دل نو ہر کائنات دی شے دے کولو بے نیاز کر دیتا۔ کی کر دیتا ہے؟ بے نیاز کر دیتا ہے۔ کسی شے دی میری کوئی طاقت نہیں رہ گئی، کسی شے دی کوئی طلب نہیں رہ گئی، صرف اور صرف اس دی ضرورت رہ گئی ہے کہ اللہ دی ذات پاک دا نور جڑا اس دے وچ اللہ پاک اضافہ فرما دے۔ کی فرما دے؟ اضافہ فرما۔ جی جس میں فنا مید حد ملک وہاں میں میستان دی جنس ای نجس جس میں فناؤ اس ناپاک فانی جسم نو لیندا ہے، میں دہد ملک بروں از وہم ماں ساڈے خیال تو بالا تر بادشاہی عطا کردا۔ کی کردا ہے؟ بادشاہی عطا کردا ہے۔ جس انسان دے دل نو اللہ دی ذات پاک نے قناعت دی دولت عطا فرما دیتی ہے، اس انسان نو ساریا انعاماں تو وڈا انعام وہ سمجھدا ہے کہ جو میرے مالک نے مینوں دتا ہے یہ ہی میرے واسطے کافی ہے، اور اس دے اتے وہ اکتفا کر جاندہ ہے۔ کی کردا ہے؟ اکتفا کر جاندہ ہے۔ تو اسی طرح ہی توکل دا ملک ہے، بادشاہی ہے اللہ دی ذات پاک دی، قناعت دی بادشاہی ہے، سکون تے راحت دی بادشاہی ہے کہ کائنات دی ہر شاید دیکھو نا کہ بظاہر ویکھو تسی کہ بیماری جیڑی ہے انسان دے واسطے تکلیف دے چیز ہے۔ کی چیز ہے؟ بڑی تکلیف دے چیز ہے جسم دے واسطے، لیکن عارف روح فرما دے نے کہ جیڑی بیماری ہے تیری نہ تیری بیداری دے دن نے تینوں جگاندہ پیا آیا۔ کی پیا جگاندہ ہے؟ جگاندہ پیا۔ تو انسان اپنا بار بار اپنے واسطے سوال کردا ہے اپنے مالک دی بارگاہ دے وچ، یا اللہ پاک اپنے فضل اور کرم دے نال مینوں صحت عطا فرما دے، کیونکہ اس نوں یہ تو سمجھ آ گئی
کہ اس تکلیف دے کولوں رہائی دین والا صرف خدا دی ذات ہے میرے باوجود علاج کروائی جاتا ہے لیکن اس کا دل ایک گل آخدا ہے کہ جس وقت تک میں اپنے مالک کریم دی بارگاہ دے سوال نہ کروں گا شفا ناممکن ہے۔ شفا کی ہے تو فرماندے نے کہ یہ جڑا دن ہے نا تیرا تکلیف دا یہ تیرے واسطے بیداری دا دن ہے کہ تیری غفلت نو دور کر کے تینوں اپنے مالک کریم دے قریب کر دینا ہے۔ اور افا دی اور طرح دے لوگ تو اس نو برداشت نہیں کر سکتے لیکن تسی حالات زندگی پڑھو اہل اللہ دے تے تھانوں اس وچ ایسیاں چیزاں نظر آن گیاں کہ تھوڑی عقل حیران ہو جائے گی کہ اللہ دی ذات پاک دی تکلیف دے اتے اس دا شکر اور پھر شکر ہی شکر کرنا اور اپنا شکوہ بھی نہ کرنا گلہ بھی نہ کرنا۔ بیدم صاحب فرمانے نے شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے ہر ایک ادائے یار پہ شکرانا چاہیے، ہر ایک ادائے یار پہ شکرانا چاہیے۔ جی میں ستانند قطرہ ہے چندہ میں ستانند قطرہ چندے زے اشک مید حد کوثر کے آرد کند رشک جناب فرماندے نے می ستانند قطرہ چندے دے اشک۔ بندہ جس وقت تکلیف دے مبتلا ہوندا ہے نا تے او پھر غم تے دکھ دے وچ انسان روندا ہے نا تے او پھر رو کے اپنی مجبوری دا اظہار کردا ہے اور اپنی محتاجی نو بیان کردا ہے، کدی کسی رشتہ دار اگے، کسی اپنے بیٹے دے اگے، بیٹا باپ دے اگے، کسی دوست دے اگے، کسی سجن دے اگے، یہ سارا نظام میں اسی ویکھدے ہیں تو پھر اتھوں مایوس ہوندا ہے اس دی اس آہو درد نو کوئی بندہ سمجھدا نہیں۔ مولا روح فرماندے نے کہ جیڑا تو اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے وچ محویت دے وچ خدا دی پاک بارگاہ دے وچ اتھرو تیرے اکھاں دے وچوں آئے نے، می ستانند قطرہ ہے چندے دے اشک، اتھرواں دے چند قطرے لیندا ہے، میں دیہد کوثر کی آرد کند رکش، تینوں وہ کوثر دا جام عطا کردا ہے کہ جس دے اتے کہ کھنڈ دا بوڑ بھی ہوئے تو انہیں بھی رشک آندا ہے، اس نے بھی کی آندا ہے رشک آندا ہے، اور وہ بندے دی کیفیت ہے، اس کیفیت نو وہی انسان جانتا ہے کہ اس رون دے وچ اس آنسو بہان دے وچ اس نو کی لذت آتی ہے، اس نو کی لذت آتی۔ میرے حضور نے فرمایا بدل نین نوائے دے نال وسن باغ دلاں دے ہون سیراب بیٹی، فرما دے نے کہ تیرے اکھاں دا جڑا پانی ہے نا اینو بدل جویں بدل جھک کے وسے نا تے آندے نے نا کہ بڑا جھوڑی پا کے پیا واسدا ہے، فرما دے نے بدل نین نوائے دے نال وسن باغ دلاں دے ہون سیراب بیٹی، ایک جڑا شجر محبت شجر طیبہ دل دے وچ ایمان دی صورت وچ موجود ہے نا، فرما دے نے کہ پانی ضائع نہیں پیا ہوندا، ان دے نال گلشن دل دا آباد پیا ہوندا ہے، اور وہ بندہ سمجھدا ہے کہ میری طبیعت بڑی ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، اور پھر اس دی تلاش وچ رہندا ہے کہ وہ وقت کدوں آوے گا، وہ وقت اس وقت نے اس نو کائنات دی تمام چیزاں دے کولوں بے نیاز کر دیتا ہے۔ کی کر دیتا ہے؟ دیکھو قرآن پاک دے وچ اللہ دی ذات پاک نے 3 جگہ تے اس دا ذکر فرمایا، اور بھی ہوئے گا، سورہ 7ویں سپارے دی ابتدا ہے، اس دا ذکر بھی سنو۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولُ تَرَى
اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ذکر کیتا گیا ہے نجاشی دے دربار دے وچ جس وقت صحابہ اکرام مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے حبشہ دی طرف چلے گئے، تو نجاشی دے دربار دے وچ تو قریش مکہ مگر چلے گئے نا، تو انہیں جا کے نجاشی نو آکھیا بھی چند لوگ نے ساڈے ملک دے وچوں تیرے کول آئے نے تے انہاں اتھے بڑا فساد پیدا کیتا ہے، ساڈا آبائی دین جڑا ہے اس نو چھڈایا ہے او کیتا بڑا، تو اس واسطے انہاں نو تو اتھوں کڈ چا۔ انہیں آکھیا بھی ایویں تو میں نہیں کڈدا، میں اب گل انہاں دی سناں گا تے پھر میں تانوں کراں گا۔ خیر جس وقت نجاشی دے دربار دے وچ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہوئے تو آپ امیر سن، تو آپ نے مختلف انہیں سوال کیتے، جنہاں چوں ایک سوال یہ سی کہ تھوڑے نبی جنہاں تے ایمان لیاندے جی انہاں کو کتاب بھی دیتی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا دیتی گئی ہے۔ انہیں آکھا پھر اس تا میں نے کوئی سناؤ، تو سیدنا جعفر طیار نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی برات دے قرآن پاک سورہ مریم دی آیاتاں پڑھیاں۔ اچھا ادھر انہاں پڑھنا شروع کیتا تے ادھر نجاشی رون لگ پیا، وہ رون لگ پیا، سمجھدے باجے کہ نہیں؟ حالانکہ ایمان اس وقت اس تو پہلے کیونکہ سیدنا جعفر طیار پڑھتے گئے اور وہ رونا شروع کر دیتا، اس نے اللہ دی ذات پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ رومی فرماتے ہیں کہ چند قطریاں دے عوض دے وچ کہ تینوں کوثر عطا کردا ہے، چند قطرے جنہوں کوئی بندہ بھی نہیں جاندا کہ رون دی قدر کی ہوندا، بڑا رویا، بڑے اتھرو آئے، کوئی نہیں سنیا۔ رومی فرماتے ہیں کہ اپنے مالک کریم دی بارگاہ پیش کر اتھرو پڑا، قدر پیندی ہے کہ نہیں پیندی ہے، کہ اس تو بڑا خریدار اور کوئی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولُ، جدو سنیا انہاں قرآن پاک نو جڑا اتاریا گیا ہے رسول دی طرف، تو ویکھیں گا اعینہم تفیض من الدم کہ انہاں دی اکھاں اتھرواں دے نال چھلکدیاں پیاں نے۔ فرمایا کیوں؟ مما عرفوا من حق، اس لیے کہ انہاں حق نو پہچان لیا سی۔ کنوں پہچان لیا؟ یقولون وہ کہندے نے ربنا آمنا، اے ساڈے رب اساں ایمان لے آندا، فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ لے سانو اسلام دی صداقت تے گواہی دین والیاں دے وچوں۔ تو رومی فرماندے نے ایک جگہ تے یہ آیا، دوسری جگہ تے اتھے صحیح سورہ توبہ دے وچ آیا کہ جس وقت صحابہ اکرام حضور دی بارگاہ دے وچ گئے تو حضور نو عرض کرن لگے کہ غزوہ تبوک تے سی جانا ہے تے سانو سواریاں عطا کیتیاں جان تاکہ اسی بھی جہاد دے وچ حصہ رویے تے سیر اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ پیش کریے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سواریاں تو نہیں ہے گیاں، تو پھر جس وقت تو سواریاں حضور نے فرمایا کہ قلت ہے، تو اس وقت انہاں دا جڑا دل سی نا پسیج گیا، تو وہ پھر روندیاں ہویاں واپس آئے۔ اللہ پاک نے انہاں دا بھی ذکر کیتا ہے قرآن پاک دے وچ۔ اے دیکھو میرے مالک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہ انہاں دے اُتے کوئی الزام ہے کہ جڑے حاضر ہوئے آپ دے کول تاکہ سوار کرو انہاں نو، تو قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو سا فرمایا کہ اسی نہیں پاندے جس دے اُتے تانوں سوار کریے، کہ سواریاں نہیں ہے گیاں۔ اگلی گل سنو، مالک کریم نے فرمایا تولوا واعینہم تفیض من الدم، وہ لوٹے اس حال دے وچ کہ انہاں دی اکھاں بہندیاں پیاں سن، بہاندیاں پیاں سن، کی آنسو اس غم دے وچ اللہ یجدو ما ینفقون، کہ اس افسوس ہے کہ ساڈے کول اینا بھی نہیں کہ اسی اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ خرچ کر سکیے۔ مالک کریم نے فرمایا جے میں عطا نہیں کیتا تو قبول تو تانوں کیتا ہے، ذکر ابد تک تہاڈا ذکر رہے گا اس ادا دا۔ اس محتاجی دی تو ہزارہ مال قربان کیتے گئے ہیں، فرمایا کہ اس دا تہاڈا ذکر رہے گا، ابدی ذکر کر دیتا۔ فرمایا کہ اگر عطا نہیں ہوئی سواریاں تہاڈے کول تو نہیں، فرمایا
کہ میں تہاڈا وہ ذکر کراں گا جڑا کسے نوں نہ بھول سکے گا، اور صدا نوں قبول کیتا کیا۔ تو مالک کریم نے مولانا روم فرماندے نے کہ میں ستانت قطرہ ہے چندے دے عشق، کہ تیرے اکھواں دے اتھرواں دی قیمت پان والا خدا دی ذات پاک ہے، اور کوئی بھی اگر اکھے رونا ہوئی تو اندے اگے رویا کر رکھے۔ میں دہد کوثر کی عارت کند رشک، وہ کوثر عطا کردہ جس دے اتے کی آندہ ہے کہ شکر نوں بھی رشک آندہ ہے۔ جی می ستاند جا اللہ دی ذات پاک ارشاد فرما دینے جناب فرما دینے میں ستانند آہ پر سودا دود میں دہادہ راہ را سجا حسود کے عشق اور دھویں دی پر اثر آہ لیندہ ہے تیرے کولوں۔ فرما دینے کہ محبت الہی اللہ دی پاک محبت دے وچ کہ جنوں تینوں جو عشق اور محبت نصیب کیتا ہے نا، کہ او عشق اور دھون دی پر اثر آہ لیندہ ہے، اور ہار آہ دے بدلے دے وچ سینکڑے رتبے تے منافع عطا کردا۔ سمجھ آئی کہ نہیں کہ ایک آہ دے بدلے دے وچ کی ہے، سینکڑے تینوں اکھے مرتبے عطا کر دیندا ہے۔ فرماندے نے وادی عشق بسے دور دراز دست ولیک طے شود جادہ صد سالہ باہے گاہے، کہ وادی محبت و عشق دی بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن یہ سفر کدی ایک ہوکے دے نال بھی طے ہو جاندہ ہے۔ طے شود جادہ صد سالہ 100 سال دا راہ جڑا ایک آہ دے نال بھی طے ہو جاندہ ہے۔ کی ہوندہ ہے ایک آہ دے نال بھی طے ہو جاندہ ہے۔ رومی فرماندے نے عاشقی پیداست زاری ہے دل، کہ محبت اور عشق جڑا ہے دل دے رون دے نال پیدا ہوندہ ہے۔ عاشقی پیداست زاری ہے دل، کہ محبت کس دے نال ود دی ہے کہ دل دے اتھرواں دے نال ود دی ہے۔ عاشقی پیداست زاری ہے دل، نیست بیماری چو بیماری ہے دل، کہ ہزاراں بیماریاں نے کہ عشق و محبت دی بیماری دا تعلق دل دے نال ہے۔ رومی جامی فرماندے نے کہ عشق دی بساط دے اتے کہ دل رکھے جاندے نے، یا دے دینا تے یا ہر جانا۔ جنہیں عشق دی بساط کھیردے نے نہ کھیڑ، کہ وہ محبوب دے سامنے دل ہار دینے۔ کی کر دینے؟ دل ہار دینے۔ ایتھے ہرن دی کھیڑ ہے ایتھے جتن دی، جیویں جیویں ہاردہ گیا ہوئے جیتدہ گیا۔ حضور غوث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیویں جیویں عاجز ہوندا جاویں گا اویں میں رفت پاندا جاویں گا، اویں اویں کی بنے گا؟ ہاں، تیری راہ گزر میں جانا، میں وہ خاک کے راہ گزر ہوں، تیرے ہر خرام پر جو تیرا نقش پا بنی ہے، تیرا نقش پا بنی ہے۔ جی بات آگے کب رومی فرم بعد آہے قبر اشک چشم راند، اکھے
ہاں ٹھنڈے ہوکے دے جڑا ٹھنڈا ہوکا لکھدا نا فرماندے نے آخر اس آہ دی ہوا جس نے اتھرواں دا بدل لکھے لے آندا ہے ہوا آندی ہے نا تو بدل ہوندے نے نا تو ہوا چلے تو پھر بدل ہو ہوا پتہ دیندی ہے کہ فلانی جگہ دے اتے بارش آئی ہے یا ٹھنڈی ہوا آوے تو بندے آکھتے نے این معلوم ہوندا کدھر بارش پہ ہوندی ہے اور پھر اس تے نال ہی بدل آندے نے مولانا روح فرما دے نے کہ جس دے اللہ پاک دی محبت ٹھنڈے ہو کے لین لگ پویں نا تے کہ سمجھ لویں کہ اکھاں دا بدل وسن والا ہے اکھاں دا بدل وسن والا ہے کہ اسی واسطے سیدنا خلیل علیہ السلام نو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام نرم دل تے بردبار سن بڑے ٹھنڈے ہو کے بھرن والے سن کی بھرن ٹھنڈے ہو کے۔ اور دوسرے جگہ تے مالک کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہی خدا ہے کہ جڑا بھیجدا ہے ہواواں نو خوشخبری سنا دیاں نے اپنی رحمت تے بارش تو پہلے۔ فرمایا کہ اللہ پاک ہواواں چلا کے تینوں خوشخبری دیندا ہے کہ بارش آندی پئی۔ رومی فرما دینے کہ جیسے ٹھنڈے ہو کے اللہ دی محبت چکھی شروع ہو جانی سمجھی اکھاں دا بدل وسن والا ہے، اکھاں دا بدل تینوں یہ نصیب ہون والا ہے، ذوق شوق نصیب ہونا ہے۔ میرے حضور فرما دینے ایو درد ہے یار دی نظر توفہ، ایو عرش و سگاتا لتھی ہے، میری مرض دا دارو ہے درد تیرا، تائیوں شوق ہے درد ودھاونے دا، تائیوں شوق ہے درد ودھاونے دا۔ جی ہی دریں بازار بازار گھر میں بے نظیر فرما دینے کہ میں تینوں ایک بازار دی سیر کرائی ایک میدان چ لے گیا ماں کہ اس چالو تے بے مثال بازار دے وچ کی ہوندا ہے کو نہا بفروش ملکے نو بگیر کہ پرانیاں سلطنتاں لیاں جاندیاں نے تے نویاں دتیاں جاندیاں نے، پرانے جسم خریدے جاندے نے تے نویں پرانیاں سوچاں لیاں جاندیاں نے، نویاں سوچاں دتیاں جاندیاں نے، پرانے فکر ختم ہوندے نے نویں فکر دتے جاندے ہیں، نویں فکر۔ جی ورترا شکے اور ورترا شکے اور بے راز ند فرما دینے اگر شک تے شبہ تینوں راہ تو روکے کہ یہ کیویں ہو سکدا کہ اللہ دی ذات پاک تے نال خرید و فروخت کتی جاوے تے تو آنا آ ملدا ہے کہ فرما دینے اگر اس راہ تو تینوں شک تے شبہ روکے تاجران انبیاء را کن سرد کہ نبیاں دے چادران ہوئے تاجران ویکھ لے کہ دلیل سامنے آ جائے گی۔
قصہ اگے شروع کرنا ہے۔ مولا روم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خریداری دا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خریدن دا، تو فرماندے نے کہ شک و شبہ چ گرفتار نہ ہو، تاجران انبیاء را کن سند، کہ نبیوں دے حضور دے تاجر دی طرف ویکھ کہ کونے کیڑی تجارت کیتی سی۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نوں اپنی محبت نصیب فرماوے، ہر ماں سوا دے کولوں ساڈے دل نوں پاک فرما دے۔